میں کہ تیرے دھیان میں گم تھا، دنیا مجھ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ انسان نے صدیوں سے ایک لاحاصل قسم کی بحث چھیڑ رکھی ہے۔ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا خدا وجود رکھتا ہے؟ اس سوال کی آڑ میں انسان کے بیچ کئی جنگیں، کئی فلسفے پیدا ہوئے، لیکن خدا کے وجود کا کوئی حتمی اور سائنسی ثبوت نہیں دیا جا سکا کہ خدا کی موجودگی کو ہیومن پرسیپشنل کیپیسٹی کے اندر ثابت کر سکے۔ لیکن ایک بات طے رہی کہ سوال پوچھنے والا خود کو موجود سمجھتا رہا۔ لیکن بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ خدا کی موجودگی پہ سوال اٹھانے والا انسان کیا خود حقیقی طور پہ وجود رکھتا ہے؟ کیا انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ خدا کے وجودی امکان، یقینیت یا غیر یقینیت پہ سوال کر سکے؟ کیا انسان نے خود کو تسخیر کر لیا ہے، خود کو پا لیا ہے؟ کیا اس نے اپنے ہونے کے معنی سمجھ لیے؟ تو یہاں سوال یہ نہیں بنتا ڈز گاڈ ایگزسٹ، بلکہ سوال یہ بنتا ہے ڈز مین ایگزسٹ؟ So the existence of the God is not the first question. The first question is about the existence of man. انسان خود یہ کیسے جانتا ہے کہ وہ موجود ہے؟ خدا نے جو ایٹریبیوٹس انسان کو دیے تھے، جس انسان کو کنسپچولائزڈ کیا گیا تھا، کیا وہ انسان پریکٹیکلی موجود ہے؟ سوال ڈز مین ایگزسٹ کے کئی پہلو ہیں، اس کو کئی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بایولوجیکل اسپیکٹ، ایگزسٹینشل اسپیکٹ، ایپسٹیمولوجیکل اسپیکٹ، سائیکالوجیکل اسپیکٹ اور ایتھیکل اسپیکٹ۔ کیا انسان محض بایولوجیکل مشین ہے؟ انسان بطور بایولوجیکل آرگنزم تو موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ بطور ریشنل بینگ، مورل سبجیکٹ اور سوشل کنسٹرکٹ کے بھی موجود ہے؟ ہیومن بطور سپیشیز تو ہمارے سامنے ہے، لیکن مین بطور میننگ مشکوک ہے۔ مین ایگزسٹ بایولوجیکلی بٹ فلاسفیکلی مین از ہائپوتھیسس۔ ایگزسٹینشلزم یا وجودی فلسفہ انسان کے مادی طور پر موجود ہونے یا نہ ہونے کی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسان بطور معنی رکھنے والی ہستی، میننگ فل بینگ کے طور پہ موجود ہے یا نہیں۔ سارتر اپنی کتاب بینگ اینڈ نتھنگنیس میں کہتا ہے ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، یعنی انسان پہلے موجود ہوتا ہے، اپنی زندگی میں معنی کے رنگ بعد میں بڑھتا ہے، یعنی انسان موجود پہلے ہوتا ہے اور بعد میں محض کردار ہوتا ہے۔ البرٹ کاموس کہتا ہے کہ انسان اس ابزرڈ کائنات میں معنی تلاش کرتا ہے، اور یہ معنی اس کے ہونے کا ثبوت ہیں یا دھوکہ، یہ سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ یعنی ہم بایولوجیکل مشینز کے سوا کچھ بھی نہیں، یا اس کے علاوہ ہم نیورل نوائز ہیں یا لنگوسٹک ایلوژن ہیں۔ ہم کسی انسان کے بارے میں یا اپنے ہونے کے بارے میں یہ کیسے جانتے ہیں کہ ہم موجود ہیں؟ ہمیں ہمارے ہونے کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ شعر ہے کہ خود اپنی حالت کا احساس نہیں ہے مجھ کو، میں نے اوروں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں۔ ہم خود کو اپنے ہونے کا احساس یا یقین کیسے دلا سکتے ہیں؟ ڈیکارٹس کہتا ہے I think therefore I am، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جو سوچنے والا میں ہے، یہ سبجیکٹ، یہ میں آیا کہاں سے؟ ماڈرن نیورو سائنس نے اس سیلف کو توڑ دیا ہے کہ سیلف کچھ نہیں، سیلف ایک پروسیس ہے، یہ ہمارے دماغ کا ٹیمپریری نیریٹو۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ انسان موجود ہے، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ کیمیکل اور نیورل پروسیسز چل رہے۔ انسان بطور نوور ثابت نہیں، وہ نوئنگ کی ہیپننگ ہے۔ ڈیکارٹس نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نوئنگ بینگ ہے یا یہ کہ وہ تھنکنگ بینگ ہے، اس وہم کو نیٹشے نے توڑ۔ نیٹشے کہتا ہے کہ a thought comes when it wants, not when I want، یعنی سوچ یا سوچ کے لیے ضروری نیورل سسٹم اگر موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سوچنے والا بھی موجود ہو۔ Then what does it really mean by a man? And where does this man exist? A man is a phase of phenomena۔ یہ انسان آخر کیا شے ہے؟ انسان ہونا آخر کیا شے ہے؟ انسان کیا صرف جسم ہے یا شعور ہے؟ کانٹ کہتا ہے کہ انسان کو تھنگ ان اٹ سیلف کے طور پہ جانا ہی نہیں جا سکتا، ہاں اس کے فینومنا کو، اس کے مظہر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے انسان موجود ہو اور ہمیں اس کا علم ہی ممکن نہ ہو۔ اگر اس کو شعور کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں
تو فرائڈ کہتا ہے کہ انسان تو اپنے شعور کا ہی مالک نہیں۔ اسی بات کو کارل مارکس نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ سوشل بینگ گیوز رائز ٹو سوشل کانشیسنس، جو سماجی وجود ہے وہی سماجی شعور کو جنم دیتا ہے۔ یعنی فرائڈ کے نزدیک کانشیس سیلف ایک ایلیوژن، ماڈرن سائیکالوجی کے مطابق انسان ایک یونیفائڈ سیلف نہیں ہے، بلکہ انسان سپلٹ پرسنالٹی، کوگنیٹو بائسز، آٹومیٹڈ بیہیویئرز اور ڈوپامین ڈریون ڈیسیژن کا امتزاج ہے۔ یعنی انسان محض آپریٹ کرتا ہے یا آپریٹ کروایا جاتا ہے۔ ہم ڈیکارٹ کے جس میں کو انسان کہتے ہیں وہ اپنے فیصلوں کا مالک نہیں، اپنے خیالات کا خالق نہیں، اس کے جذبات اس کے کنٹرول میں نہیں، اس کا شعور ایک سوشل کانشیسنس کا نتیجہ ہے۔ انسان ایک کوہیرنٹ ہستی نہیں ہے بلکہ کنفلکٹنگ ڈرائیوز کا میدان جنگ ہے۔ یعنی ہم انسان ہونے کے فقط دعوے دار ہیں۔ وہ جیسے ہم اکثر دوسروں کو کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں چیز کا یا تمہیں یہ وہم ہے، اسی طرح ہم ہمارا ہی وہم ہے۔ جیسے شعر ہے کہ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ ہم انسان کو ایک مکمل وجود سمجھتے ہیں، لیکن نیٹشے اس کو ٹرانزیشنل کنڈیشن یا عبوری حالت قرار دیتا ہے۔ یعنی نہ تو انسان ایرسٹوٹل کا ریشنل اینیمل ہے، نہ ہی اقبال کا مرد مومن، اور نہ ہی نیٹشے کا اپنا اوبر منش، بلکہ انسان ہونا ان سب کے درمیان کا ایک غیر مستحکم مرحلہ۔ اگر انسان واقعی مکمل ہوتا تو اسے مذہب کے سارے اخلاق ایجاد نہ کرنا پڑتے اور ریاست کے ذریعے اپنے ضمیر کو کنٹرول نہ کرنا۔ انسان وہ چیز ہے جو انسان بننے کے عمل میں پھنسی پڑی ہے۔ شاید انسان کوئی ہستی نہیں ہے، شاید انسان ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے جو دماغ خود کو سناتا ہے تاکہ وہ اس ابزرڈ کائنات میں بے معنیت سے ٹوٹ نہ جائے، بکھر نہ جائے۔ اخلاق، ضمیر اور مقصد انسان کے وجودی حقائق کے ناکافی ثبوت ہیں۔ ممکن ہے یہ تینوں انسان کے اندرونی خوف کے آثار ہوں۔ سوال یہ نہیں کہ خدا ہے تو دنیا میں پھر اتنا کیوس کیوں ہے، سوال یہ ہے کہ انسان جو خود کو موجود اور حتمی وجود سمجھ بیٹھا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دنیا میں اس قدر جبر کیوں ہے، اتنی ناانصافی کیوں ہے، انسان میں فرق کیوں، اور سماج میں اس قدر سوشل کلاسز کیوں ہیں۔ God absolutely does exist. His existence may or may not be proven, but man with his existence and meaning are definitely under question. نیٹشے کہتا ہے man is something that must be overcome. انسان ایک سوال ہے جس کا جواب خود انسان ہے۔ علامہ صاحب کا شعر ہے، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔